اچھا جی، 10 مئی کے بعد یعنی کہ مارکہ حق اور بنیانی مرصوص میں الحمدللہ کامیابی کے بعد پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ عالمی سطح پر بہت بہتر ہو رہی ہے، اور ہم اس کا آئے دن عملی مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا کردار، پاکستان کا بیانیہ اب دنیا مان رہی ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا اثر و رسوخ کا بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس کو بھی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اب غزہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا UN میں اجلاس ہوا، وہاں بھی پاکستان نے بڑے بڑھ چڑھ کر غزہ کی حمایت میں ہمیشہ بات کی ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی مختصر ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اس کے بھی کافی چرچے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال، مسلم سربراہ اجلاس، یہ کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کا رول جو اس میں ہے وہ کتنا اہم ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات آج وائٹ ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے، تو اس سارے کانٹیکسٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں 10 مئی کے بعد سے کتنی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہے؟ آج ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ آپ کس کا ذکر کر آج 1-on-1 ہونے جا رہی ہے؟ کل جو ہوئی کس تھی کا ذکر کر رہی ہیں؟ ایک تو کل میٹنگ ہوئی ہے نا مسلم لیڈرز کی، یا آج کوئی اور میٹنگ ہو رہی ہے؟ آج امریکی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے ملاقات ہونے جا رہی ہے 1-on-1 وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو کہ پاکستان میں رات کے 1:30 بج رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1-on-1 میٹنگ ہونا، ایک تو تھی جو اجتماعی میٹنگ تھی وہ بھی اچھی تھی کیونکہ وہ عرب لیگ اور مسلمان ممالک OIC کی ایک مشترکہ اجلاس کے بعد ہوئی تھی۔ اس میں نان عربز جو 3 تھے، ایک ترکی کے صدر تھے، ایک انڈونیزیا کے صدر تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو اتنی جو نان عرب ورلڈ ہے اس کی بہت اچھی بات ہے کہ پراپر ریپرزنٹیشن ہوئی ہے، اور عربوں کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی طاقت بڑھتی ہے جب وہ ساری مسلم دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، جو میٹنگ ارینج کرائی تھی، یہ کرائی تھی یہ قطر کے حکمران، انہوں نے میٹنگ کرائی تھی، اور یہ اچھا کیا کہ وہ بہت پاورفل ڈیلیگیشن لے کے گئے۔ اور آپ نے جو بتایا ابھی کہ میٹنگ ہو رہی ہے پرائم منسٹر اور ان کی 1-on-1، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں ایک سرد مہری تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو افغانستان سے کیا میں لفظ استعمال کروں، میں ایسا لفظ استعمال نہیں، بہت ایک بری طرح سے نکالے گئے تھے، اور ایک شرمناک طریقے سے نکالے گئے تھے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر ملبہ ڈال رہے تھے۔ اور اس وقت یہ اگر انہوں نے دیکھا ہوتا اسپیشل انویسٹیگیشن سیگار کی رپورٹس، تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کی غلط حکمت عملی سے اس طریقے سے وہاں رخصت ہونا پڑا امریکہ کو، اور ان کو بہت غصہ تھا۔ تو بائیڈن صاحب جو تھے سارا کا سارا غصہ پاکستان پہ نکال رہے تھے، اس کو پاکستان کو جو نقصان ہوا ان کے اپنے ملک کو بھی بڑا ہوا۔ اور اس کی آپ کو بالکل واضح ثبوت یہ ہے کہ ٹرمپ 2 انتظامیہ جو ہے ان کو اندازہ پہلے دن سے ہوا، یہ صرف اس دن، یہ تو اس کے بعد بڑھ گیا جب 4 دن کی جنگ ہوئی، لیکن پہلے دن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں جو انوگرل ایڈریس تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس میں انہوں نے کہا اسٹیٹ آف دا یونین میں، جو بالکل اپنے اقتدار کے آغاز میں کہا کہ پاکستان کو مبارک دی کہ انہوں نے ایک یہ جو وہاں اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ایک صاحب کو ہینڈ اوور کیا گیا، کیونکہ ان کے ذمے تھا کہ انہوں نے کوئی 150 افغان اور 19 امریکی سولجرز مارے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکی صدر بولتا ہے، وہ تقریر جو ہوتی ہے بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ہوتی ہے، ریٹن سپیچ ہوتی ہے۔ یہ کل کی یونائٹڈ نیشنز کی سپیچ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹیلی پرومپٹر بھی خراب ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ویل تھاٹ آؤٹ سپیچ تھی۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن جب پاکستان کی ماشاءاللہ افواج نے 4 دن میں بھارت کا جو جواب دیا وہ کمال تھا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری فضائیہ ہے، جو ہماری بری فوج ہے، اس نے تو ہمیشہ
ثابت کیا جتنی جنگیں ہوئی ہیں کہ باوجود اس کے فوج ہم سے تگنی ہے، ان کی معیشت بہت بڑی ہے. ان کا بجٹ مجھے تانے دیا کرتے تھے انٹرنیشنل کانفرنسز میں کہ آپ قصوری صاحب مان جائیں، اب تو کشمیر کا جو ہم نے کہہ دیا فیصلہ ہو جائے تو ہمارا تو بجٹ جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ٹوٹل بجٹ ہے ہمارا ڈیفنس بجٹ اس سے زیادہ ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا ایک بھی جنگ میں کوئی وہ 1 انچ آگے نہیں آ سکے الحمدللہ، نہ انٹرنیشنل بارڈر نہ کشمیر. اور ایئر فورس نے 1965 میں 5 دن لگائے تھے، پلوامہ کے بعد 1 دن لگایا تھا، اور یہاں صرف 35 منٹ میں انڈین ایئر فورس پہ انہوں نے برتری حاصل کر لی، اور 2 دن انڈین ایئر فورس کے ہوائی جہاز زمین پہ ہی رہے، اڑے بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں کسی ان کو بھارتی ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ جو روزانہ عجیب و غریب خبریں دے رہے تھے. اب انہوں نے تو اسکائی سے دیکھا، ان کی سیٹلائٹس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہو کیا رہا تھا. تو اس کی وجہ سے ایک تبدیلی آئی، مزید تبدیلی آئی. اور پھر انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جب وائٹ ہاؤس لنچ میں بلایا تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ ان کو اندازہ تھا خواہ ایران ہو، مشرق وسطی ہو، وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا ہو، گلف ہو، جہاں جہاں امریکہ کے مفادات ہیں وہاں پاکستان تو انفلوئنس کر سکتا ہے. ہندوستان ویسے بڑی طاقت ہے مانتا ہوں، لیکن اس کا ان علاقوں میں کوئی خاص ڈائریکٹ اثر نہیں ہے جہاں میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا. اب تو قصوری صاحب آپ کا تجربہ بہت ہے، سیزن پولیٹیشین ہے، وزیر خارجہ پاکستان کے بڑی اہم آپ عہدوں پر رہے اور ظاہر انٹرنیشنل امور کو آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کا اس میں رول آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی. 150+ کنٹریز جو ہیں وہ ریکگنائز کر رہے ہیں آج فلسطین کو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان نے بڑی اونچی آواز بھی اٹھائی ہے ہمیشہ غزہ کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں جو کہ بینیفیشل ہوں پیلسٹینینز کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہنی چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس ونڈو کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور میرا کیا مقصد ہے اس میں، جو ہمیں ضروری اصلاحات کرنی ہیں، جو IMF بھی کہہ رہا ہے، جو ہمارے تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ سٹرکچرل چینجز کر لینی چاہیے، پولیٹیکل، اکنامک، ساری، تاکہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ کے لیے نہیں کھلی رہے گی. اس میں اپنا گھر سیدھا کریں، اس کے بعد ہم IMF کے پاس نہ جائیں. IMF جو ہے بخار کی دوائی دیتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا غربت بھی بڑھتی ہے ساری دنیا میں. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہماری گروتھ رک جاتی ہے. تو امید یہ کر رہا ہوں کہ جو ہمیں ونڈو اپرچونٹی ہے، بہت اچھا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے یا انویسٹمنٹ کرے گا. اب اللہ کرے کہ سعودی اور گلف وقت ہمارے دوست بھی آ کے باقی یہاں انویسٹمنٹ کریں. تو اصلی راستہ انویسٹمنٹ کا ہے، جس کے لیے بہت ضروری ہے. جب میں ونڈو آف اپرچونٹی کہہ رہا ہوں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہمارے پروجیکٹس اس لیے فیل ہو رہے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. تو ہمیں اس کیپیسٹی کو بھی بلڈ کرنا ہے. ان دا مین وائل اگر بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں تو انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو بھی لائیں. تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ حالانکہ آپ فارن پالیسی میں بات کر رہی ہیں کہ اس ونڈو کا فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. تھینک یو سو مچ خورشید احمد قصوری صاحب ہمارے ساتھ